اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کا ترجمہ آیت نمبر 99 سے شروع کر رہے ہیں۔ اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ آیت نمبر 90۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ بس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 91۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اور اس کے پاس جو ان کے پاس ہے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 92۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 93۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 94۔ کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 95۔ مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بسبب اس کے جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آیت نمبر 96۔ اور تم ان کو زندگی کے سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 97۔ کہو کہ جو کوئی جبرائیل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ سچا کرنے والا ہے اس کا جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 98۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 100۔ کیا جب بھی وہ کوئی وعدہ کریں گے تو ان کا ایک گروہ اس کو توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 101۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 102۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں لگا کر پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس
تم منکر نہ بنو مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ یہ سمجھتے۔ آیت نمبر 103، اور اگر وہ مومن بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ آیت نمبر 104، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو اور سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ آیت نمبر 105، جن لوگوں نے انکار کیا چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106، ہم جس آیت کو ملتوی کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مثل دوسری لاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ آیت نمبر 107، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ آیت نمبر 108، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان کو انکار سے بدل لیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 109، بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے تھے کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو منکر بنا دیں اپنے حسد کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں، کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 112، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت نمبر 113، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول۔ پس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے تھے۔ آیت نمبر 114، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہاں اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا۔ آیت نمبر 115، اور پورب اور پچھم اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ ہے، یقیناً اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ آیت نمبر 116، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کے حکم بردار ہیں سارے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین۔